یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لا ایمان لمن لا محبۃ لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معززین، عمائدین، حاضرین، بالخصوص مجاہد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ اشرف القادری دامت برکاتہ العالیہ، پیارے پیارے ساتھیوں، میرے خیال میں آج صبح ہی عطاری بھائی کے ذریعے حکم نامہ پہنچا کہ مغرب کے بعد حاضری دینی ہے۔ پیراگون سماسٹر روڈ پر ایک نئی کالونی ہے، وہاں ابھی سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے، اس میں نے حاضری دینی ہے۔ ان سے ٹائم سیٹ کر لیا تھا، آپ کی خدمت میں تقریباً 20-25 منٹ حاضری دوں گا، پھر فوراً آپ مجھے اجازت دے دیں گے۔ فرخ بھائی کے لیے دعائیں ہیں، ان کے اور بھائی اگر ہیں تو ان کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ بابا جی کی بلا نور محمد، وہ بھی قادری تھے، آپ کے پیر بھائی ہیں۔ حضور غوث پاک کا سایہ کرم ہو ان پر، اللہ ان کی قبر پر رحمتیں نازل کرے۔ مجھے یاد پڑتا ہے عطاری بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ جنازے میں شامل ہوئے تھے، الحمدللہ۔ بڑی محبتیں رہیں ان سے بہت عرصہ پہلے، بڑے اچھے اچھے کام وہ کر گئے، اللہ نے ان کو خوبیوں سے نوازا تھا، اچھائیوں سے نوازا تھا، اور آقا کا فرمان بھی ایسا ہی ہے، اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا اپنی مرنے والوں کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کیا کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور خامیوں کا کیا کریں؟ فرمایا وہ رب کی رحمت کے حوالے کر دو، تم خوبیاں بیان کرو۔ فرمایا جب تم کسی کی خوبیاں بیان کرتے ہو تو انتم شہداء اللہ علی الارض، اللہ تمہاری گواہی کو قبول کر کے اسے اچھوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے آج آپ نے بہت اچھا کیا، ایک تو ان کی یاد منائی اور دوسرا مجھ گناہ گار کو بھی یاد کر لیا۔ اشرف قادری صاحب کی بلا کی میں نے زیارت کر لی، آپ دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ایک آیت سورت واقعہ سے چھوٹی سی ہے، اس کو قبول کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ مقدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جگہ بھی معین کر دی ہے، وقت بھی معین کر دیا ہے۔ سنا نوجوانوں آپ نے، وقت بھی مقرر ہو گیا ہے، جگہ بھی مقرر ہو گئی ہے، نہ وقت میں کوئی تبدیلی آئے گی نہ کوئی جگہ میں تبدیلی آئے گی۔ ہاں کچھ خواص ہیں
وہ کچھ معاملات کر لیتے ہیں، لیکن باقی سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے، جگہ بھی مقرر، وقت بھی مقرر۔ فرمایا میں جس کو چاہوں، کوئی مائی کا لال جیسا بھی ہو، میں جہاں چاہوں اسے عاجز کر دوں، اور کوئی مجھ رب ذوالجلال کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ، تو یہ موت کے بارے میں نے تھوڑا سا مفہوم دیا ہے۔ اسی طرح 24واں سپارہ آپ کھولیں گے تو سورۃ الزمر ہے، جو 23ویں کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور 24ویں کے اول میں ختم ہوتی ہے۔ اس میں ایک بڑا عجیب مفہوم ہے، ایک آیت کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، قاری صاحبان موجود ہیں، آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت۔ ہر آیت میں تو ایک ایک دفعہ موت کا تذکرہ ہے، اس میں کئی دفعہ موت کا تذکرہ ہے، اور کئی شکل میں ہے، کئی رخ سے ہے، کئی اسلوب سے ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو رات کو سوتا ہے، میں تیری روح قبض کر لیتا ہوں، صبح کو اپنے کرم سے دوبارہ لوٹا دیتا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ جب روح قبض کی تھی تو پھر واپس نہ لوٹاتے؟ فرمایا چونکہ ابھی وقت معین نہیں آیا، نیند کی صورت میں موت دی تھی، بیداری کی صورت میں دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ کتنا خوبصورت مفہوم ہے یہ، کتنا خوبصورت مفہوم ہے۔ کیونکہ میرے سننے والے ارباب علم ہیں، اس لیے میں ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو رات کو سونے کی بہت سی دعائیں ہیں، حضور نے تلقین فرمائی ہے امتیوں کو کہ یہ رات کو سونے سے قبل یہ دعا پڑھ لیا کرو، ان میں سے ایک پڑھ لیں، بسم اللہ اموت و احیا۔ واہ، جس کی روح جھومے نا تاریمیاں، وہ مجھے ضرور جواب دے۔ مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں، تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ اب ذرا وجد میں بولیے، جہاں اس کا نام آ گیا تو پھر مرنا کیا اور جینا کیا؟ بسم اللہ اموت و احیا۔ حالانکہ عربی میں سونے اور جاگنے کے الفاظ اور ہیں، مگر یہاں سونے کو حضور نے موت سے تعبیر فرمایا ہے۔ بسم اللہ اموت، اللہ کے نام سے مر رہا ہوں، یعنی نیند ایک موت کی صورت ہے۔ بسم اللہ اموت و احیا، اور اسی نام سے زندہ ہوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے رات کے سونے کی دعا۔ اور صبح کو میرے آقا نے فرمایا جب بیدار ہونا تو پھر یہ دعا پڑھنا، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ میری بھی تصحیح ہو جائے، میں بھی ابھی تک نالائق اور گناہگار نکما ہی پھرتا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اب دیکھیں کیسے کڑی سے کڑی ملی ہے۔ فرمایا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اپنے کرم سے نیند کی صورت میں مجھے نیند کی صورت میں موت عطا کی تھی، بیداری کی صورت میں دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ تو اگر چاہتا تو میں مر ہی جاتا۔ الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانی بعد ما اماتنی، جس نے مرنے کے بعد زندگی عطا فرما دی ہے۔ اللہ، تو یہ بھی ایک موت کی صورت ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ تو بڑا عجیب قول کرتے ہیں، فرماتے ہیں نیند میں تو بندہ بالکل بے حس ہوتا ہے، اس کی کوئی حس کام نہیں کر رہی ہوتی۔ ہاں اللہ والوں کی نیند کا کچھ اور معاملہ ہے، لیکن فرمایا عام لوگوں کی نیند موت سے بھی بدتر ہے، بلکہ موت میں تو کچھ نہ کچھ بندے کو شعور ہوتا ہے، ادھر تو سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مفہوم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہے۔ لیکن حاضرین محترم، 24ویں سپارے میں ایک آیہ مبارکہ ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع میں کمال کی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پر یہی کمال ہے، پھر ڈٹ گئے، پھر صاحب استقامت ہو گئے، پھر کوئی طوفان کوئی آندھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں لا سکی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا پھر ان پر ایک فرشتہ نہیں آتا، ہزاروں فرشتوں کی جماعتیں آ جاتی ہیں۔ یہ اس کا اعزاز ہے، یہ بندہ مومن کی تکریم ہے، اس کی شرافت ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اب میں ترجمہ نہیں کرتا، آپ تھوڑی سی توجہ کی بھیک دے دیں۔ فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اتنے سارے فرشتے آ کر کہتے ہیں وہ مرنے والے، خوف بھی نہ کر، غم بھی نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، دیکھو خوف نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ولا تحزنوا۔ اچھا آپ ارشاد فرمائے قاضی صاحب کی بلا، ایک لفظ کافی نہیں تھا اس کی طرف سے، اللہ تخافوا ڈرنا نہیں ہے، مگر اس کو کہا ولا تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا مریدین متوسلین بچے اقربا جن کو تو چھوڑے جا رہا ہے ان کی بھی فکر نہ کر، اور جو قبر نظر آ رہی ہے نا ادھر بھی نہ ڈر، ادھر بھی ہمارا کرم تیرے ساتھ ہے، ادھر بھی ہمارا کرم تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔
آپ نے سبحان اللہ میں تھوڑی سی جلدی کی ہے، وہ بھی آپ کی محبت کی نشانی ہے. میں لفظ پڑھتا ہوں نا، یہاں پر آپ مجھے سبحان اللہ سنائیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. سبحان اللہ. 3 جگہوں پر یہ خوشخبری دی جا سکتی ہے، دی جاتی ہے. امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں 3 جگہوں پر فرشتے یہ خوشخبری دیتے ہیں. ایک مرتے وقت، دوسرا قبر میں داخل ہوتے وقت، اور تیسرا قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو کہا جائے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ادھر بھی نہ ڈرو ادھر بھی نہ ڈرو، اللہ کا کرم تمہارے ساتھ ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ابھی میرے بیٹے نے نعت شریف پڑھی حضور پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. مجھے ذہن میں ایک دفعہ آیا کہ میں ان کو یاد دلاؤں وہ مصرع بھی پڑھ دیں. کاش کہ آپ اس مصرے کو غور سے سنیں، پھر میں سمجھوں گا کہ میرا پڑھنا قبول ہو گیا کہ اللہ کے ولی کا کلام ہے اور اس میں کیفیات کیا ہے، اس میں اسرار کیا ہے، اس میں معرفت کیا ہے. حضور کی دیدار سے مشرف ہوئے، سفر مدینہ میں سنتیں رہ گئی. حضور نے ارشاد فرمایا بڑے افسوس کے ساتھ، مہر علی ہماری اولاد ہو اور سنتیں چھوڑ دے. وہاں پر جب سرکار کا دیدار ہوا تو یہ ساری نعت آپ نے ہوا، اس کو وادی ہمراہ کہتے ہیں. وادی ہمراہ میں یہ سارا معاملہ ہوا تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ صورت شالا پیش نظر. یا اللہ یہ جو تو نے آج دیدار مصطفیٰ کرا دیا ہے نا، کچھ مرحلے اور بھی ہیں ان پر بھی کرم ہو جائے. یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر روز حشر. شہباز میرے بیٹو، اللہ آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے. دانش اور بصیرت سے کام لیتے ہوئے دوبارہ سنو. یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر روز. نزا کا معنی یہ ہوتا ہے جھگڑا کرنا، روح جھگڑتی ہے، میں یہاں سے نہیں نکلنا چاہتی، مگر اس کو کہا جاتا ہے اعلیٰ علیین میں تیرا مقام ہے، ہمیں تمہیں اس جگہ سے بھی اعلیٰ جگہ عطا کریں گے. تو پھر وہ کہتی ہے میں وہاں چلوں گی جہاں دیدار مصطفیٰ بھی ہو، دیدار خدا بھی ہو. کہا جا رہا ہے پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب جان نکلتی ہے تو اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ بتاؤ ذرا، جان کنی کا عالم تو بڑا سخت ہے حضرت، لیکن اگر دیدار مصطفیٰ ہو جائے. اچھا پہلے تھوڑی دیر کے لیے پڑھی لکھی دنیا ہے، فاروق بھائی یہ بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ کیا کسی کے دیدار کرنے سے دکھوں میں تکلیفوں میں کمی آتی ہے؟ خدا کسی کو دیکھے، ادھر موت کے ارے چل رہے ہیں اور وہ حضور کو دیکھ رہا ہے. قرآن پاک میں مثال ہے، اگر آپ تیار ہوں تو میں عرض کر دوں، لیکن تھوڑی سی توجہ چاہیے کیونکہ ارباب علم دوست موجود ہیں، اس لیے میں اسی قسم کی باتیں ہی کر رہا ہوں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. عورت ہے صنف و نازک ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، دیدار یوسف کی مستی میں ہاتھ کٹ گئے، خون کے فوارے جاری ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اب سب کی آواز آئے جن کو اللہ نے علم اور فضل سے نوازا ہے. حسن یوسف کا تو یہ عالم ہے، حسن مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا. حسن یوسف پہ کٹنگ، جسم میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کٹنا کچھ اور ہے، کٹانا کچھ اور ہے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے نا. وہ ایسا عام کلام تو ہے نہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہاں عورتیں کہاں مردان عرب. اب عالم وجد میں سبحان اللہ ہے، کہاں حسن یوسف کہاں حسن مصطفیٰ، کہاں انگلیاں کہاں سر، کہاں کٹنا کہاں کٹوانا. اللہ اکبر. تو یہ میرے آقا کریم، اسی لیے کہا یہ صورت. اور جس ہستی کی برسی میں عرس مبارک میں یاد میں آپ آئے ان کا نام ہی نور محمد ہے. ایک دفعہ پھر بھی سبحان اللہ ہے، ان کا نام ہی ایسا ہے. اچھا پچھلے ہمارے بزرگ جو نام رکھتے تھے نا، وہ نام سے عقیدہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. نور محمد، نور محمد سے انہوں نے نام، ان کے دادا جی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا پاک باز بیٹے راس باز بیٹے کا نام رکھا، صوفی حق کا نام رکھا، تو دنیا کو بتا دیا کہ ہم نور محمد والے ہیں. اب تو خیر پتہ نہیں آپ کس قسم کے نام تلاش کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میری اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میں وہی شعر پڑھ رہا ہوں یا صورت. اچھا ویسے مولوی صاحب آپ نے حضرت پیر صاحب کا شعر بھی پڑھ دیا، یہ ساری معاملہ کر دیے،
لیکن کوئی بات قرآن و حدیث سے ہو تو پھر میں تو سارا ہی قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں. لیکن چلیں ایک اور حدیث پاک سے بات لاتا ہوں. حضرت امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی کے وصال کا وقت آیا. میں نے اتنا بڑا نام لیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. سیدنا بلال حبشی، سبحان اللہ، ہائے ہائے. حضرت عمر کی بارگاہ میں جب حضرت بلال آتے تھے حضرت عمر کھڑے ہو جاتے تھے، فرماتے تھے لوگوں کھڑے ہو جاؤ ہمارا سردار آ گیا ہے. سیدنا بلال حبشی. میرا ذہن باہر نکلتا ہے، میں پھر اس کو محدود کر رہا ہوں. دل چاہتا ہے کہ حضرت بلال کی بارگاہ میں بھی ایک جملہ پیش کر دوں. یہ وہی بلال ہے جب فتح مکہ ہوا فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. آج کا کوئی ملا مولوی منکر بے حیا گستاخ ہوتا وہ دیکھو جی نبی نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، بندہ ہے بیت اللہ پہ چڑھا دیا اس کو. اب مجھے اطاری میاں بڑی طاقت والی اور علم والی سبحان اللہ چاہیے. نبی جو کر دے دین بھی وہی ہے، ایمان بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے. اس پر اعتراض اپنا بیڑا غرق کرنا. اور ایک جملہ میرا اور بڑی توجہ سے سنیں. حضور نے کسی بات کا حکم دیا بظاہر وہ شریعت کی مخالف بھی ہو تو اس کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو نبی جانتا ہے ہم نہیں جانتے. علم والے بنو اور عشق والے بھی بنو. بلکہ ایک دفعہ پڑھ بھی دو سب سے پڑھو ذرا سب سے یہ صورت شالہ پیش ہے. میں بڑے فخر سے اور بڑے ناز سے دوستوں نے مجھے محبت سے یاد فرمایا، بڑے ناز سے اگلے الفاظ سناتا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. یار تو گھبرایا ہوا ہے، ہم تو تجھے آئے ہی جنت کی بشارت دینے ہیں. ہم تو تجھے جنت کی بشارت دینے ہیں، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اب فروغ بھائی قادری صاحب کے بلا اگلے جو الفاظ ہیں نا بس آپ مجھ گناہگار کی حاضری قبول کر لیں تو میں اگلے الفاظ سنا دوں جس میں آپ کو وجد آئے گا. اگر سمجھ آ گئی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، فطرت ہے بندے کے، نیچر ہے، ڈرتا بھی ہے گھبراتا بھی ہے. پھر کہا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ. یار تو اب بھی گھبرایا ہوا ہے، ادھر بھی ہم تیرے ولی و وارث ہیں، ادھر بھی ہم تیرے ولی و وارث ہیں. نحن اولیاء، ولی بھی نہیں اولیاء. نحن اولیاء. اب جس کو پتہ چل رہا ہے وہ بولے تو ہمارا اولیاء ہے، ہم تیرے اولیاء ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. نحن اولیاؤکم، ولی کا معنی مددگار بھی ہے. فرمایا ہم ادھر بھی تیرے مددگار ہیں، صرف دنیا کا نام نہیں لیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ. سبحان اللہ. اور اس سے بھی اگلے الفاظ بھی سنیں. کیا بات ہے. بس ایک بات محسوس نہ کریں، جو قرآن کا مزہ ہے وہ کہیں نہیں. بولیے ذرا، جو قرآن کا مزہ ہے نا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. فرمایا دنیا میں تو نے ہماری ڈیمانڈ کو پورا کیا تھا، اب جو تو مانگتا جائے گا ہم تجھے عطا کرتے جائیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. اور یہ 11ویں سپارے کا ایک بڑا پرنور جملہ ہے، اسی کی تشریح میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو بھی قبول فرما لیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ. سبحان اللہ. حضرت بی بی رابعہ بصریہ کو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، کہا رابعہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے کرم کر دیا ہے، جو میرے جنازے میں آئے تھے سب کی بخشش ہو گئی ہے. اب بھی آپ نہیں بول رہے، کچھ زبانوں پر میں تالوں کی کیفیت دیکھ رہا ہوں. یہ تالا کھل جائے تو میں بولوں. کہا اپنی رحمت سے اس نے مجھے بخش دیا ہے اور میری وجہ سے جنازے میں آنے والوں کو بخش دیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ. میرے ایک دوست ہیں، جب میں یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ پڑھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں استاد جی جب آپ یہ آیت پڑھنے ہیں نا مرنے کو دل کرتا ہے. جب یہ آیت سامنے آتے ہیں مرنے کو دل کرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اچھا اب میں آپ حضرات کی زیارت کرتا ہوں ذرا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو اذان کی صدا ملتی ہے، جب جنازہ اٹھتا ہے تو کلمہ شہادت کی گونج ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو غسل دیا جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو غسل دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی زیارت کروں تو پھر اگلا جملہ فٹ کروں۔ پیدا ہوتا ہے تو غسل، دنیا سے جائے تو بھی غسل۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، بچہ پیدا ہو تو غسل، مرے تو بھی بندہ غسل، یہ سمجھ نہیں آتی، اس غسل کا کیا فلسفہ ہے؟ آپ نے فرمایا آتے ہوئے غسل دیا تھا اس نے اقربا سے ملنا ہے، جاتے ہوئے غسل دیا ہے اس نے قبر میں مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے موت کوئی بری چیز ہے؟ بہت بری چیز نہیں ہے، کیا کریں، ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ وگرنہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا وقت آیا، تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح، ماہی بیاب کی طرح، تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے حضور یہ موت سے ڈر لگ رہا ہے۔ فرمایا خسرو تو ہمیں جانتا ہے ہم موت سے نہیں ڈرتے، رو اس لیے رہے ہیں کہ رات کو سرکار مدینہ خواب میں آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نظام تجھ سے ملنے کا شوق ہے، کب ہماری طرف آؤ گے؟ ٹھیک ہے، نظام الدین محبوب الہی کو آپ نہ مانے، میں صحابہ کی طرف بھی چلتا ہوں، لیکن میں اپنے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتا ہوں۔ علماء حق کہتے ہیں، حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی فرماتے ہیں جب آپ کو لٹایا گیا غسل کے لیے تو آپ کے ماتھے پر جبین اقدس پر بخط نور لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ میں تو موتی رول رہا ہوں، کوئی تو قدردان ملے گا نا۔ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، فرمائے لوگو یہ اللہ کا محبوب تھا اور اس کا وصال بھی اللہ کی محبت میں ہوا ہے۔ ان دونوں کو نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اب جو نام لے رہا ہوں اس کو ضرور مانے، حضرت بلال حبشی۔ میں آپ کے عربی کے الفاظ بھی سنا، گھر والے رونے لگ گئے، واہ 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 ہا واہ یا، فرمایا ہا واہ یا کہ یہ الفاظ ہیں کرب کے، تکلیف کے، آپ نے فرمایا ہا یا واہ نہ کرو بلکہ کہو واہ تربا، کیا بات ہے، شاباش۔ فرمایا آج مبارک دو، آج ہمیں مبارک بات دو۔ جی کاہے کی مبارک؟ فرمایا انی الکلہبت غدن محمدن و صحابہ، اب تو پتہ چلنا چاہیے، کیا کروں میری ملت کا بیڑا ہی غرق ہے۔ انی الکلہبت محمدن غدن و صحابہ، فرمایا آج انتقال ہوگا، کل مجھے قبر میں رکھو گے، یا سرکار مدینہ کا دیدار ہوگا یا حضور کے صحابہ کا دیدار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے بیٹے نے بڑے اچھے وقت پہ نعرہ لگایا، مگر اب تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے نعرہ لگانا کہاں ہے۔ یہ بھی ایک بصیرت ہے۔ ان کو ایک شعر سناتا ہوں، آپ بھی سن لیں کہ بندہ مومن کی موت کی کیا کیفیت ہے۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ یار کا پیغام آ گیا۔ اس کو پنجابی میں سننا چاہیں تو پھر یوں سن لیں، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں مرنا، جس مرنے تے سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا۔ من عمل صالحا، بس یہ معاملہ یہ ہے اصل۔ اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ من عمل صالحا، ایک مرد حق کا نام لیتا ہوں۔ چلیں تابعین کی طرف آتے ہیں، حضرت بلال سے تابعین، ربی بن ہراش اور ربی بن ہراش یہ دو بھائی ہیں، یہ اماں عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں۔ عشق والی سبحان اللہ چاہیے، اماں عائشہ صدیقہ 10,000 صحابہ کی استاد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر، سالم بن عبداللہ، یہ سب کہتے ہیں کہ باہر کی زندگی تو ہمیں حضور کی پتہ تھی، گھریلو زندگی کے بارے میں ہم عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ گھریلو زندگی سرکار کی عائشہ سے لکھا تو آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کا ایک شاگرد ہے اور وہ فوت ہوا ہے،
اس کو لٹایا گیا ہے پھٹے پر غسل کے لیے، وہ ہنس رہا ہے. بیٹھے ہیں آپ حضرات. اس کو پھٹے پر لٹایا گیا ہے تختے پر کہ اس کو غسل دے، وہ تو مسکرا رہا ہے. ہم نے اس کو کہا بھی مسکرانا بند کر دے. وہ ربی بن ہراش ہیں. تو ربی بن ہراش سے ربی سے پوچھا گیا تیرا بھائی کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ ساری زندگی نہیں مسکرایا. کہتا تھا جب تک اللہ مجھے آخرت میں میرا گھر نہیں دکھائے گا، میرا مقام نہیں دکھائے گا، میں نہیں ہنسوں گا. پتہ چل گیا کہ دیکھ رہا ہے تو ہنس رہا ہے. اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. ویسے آپ مجھے جانتے ہیں. تو ربی کہتے ہیں میں اپنے بھائی کے پاس آیا تو میں نے اچانک دیکھا وہ جو بھائی مر گیا تھا ربی بن ہراش، ربیع الاول والا ربی، یہ بھائی ہے. تو یہ تو زندہ ہیں. کہتے ہیں بھائی نے اپنے چہرے سے کفن ہٹایا اور کہنے لگے جلدی میرا جنازہ تیار کرو، سرکار بھی تشریف لا رہے ہیں. حالانکہ یہ تابعی ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چل گیا میرے آقا اپنے غلاموں کو نہیں بھولتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے بے حیائی کی چادر اوڑھ لی ہے. میں صرف علامہ سے امداد لیتے ہوئے اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں. علامہ کے اس شعر میں علامہ فرماتے ہیں قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. تم نے تو حضور کی محنتوں کو بھی مٹی میں ملا دیا. چلیں میں بچوں کو ایک بات سنا دوں. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، امام ابو یوسف اور امام محمد. تو امام محمد کے پاس ایک غیر مسلم آیا. اس نے کہا جی حضور میں 8 دن آپ کے ساتھ رہوں گا. فرمایا کیوں؟ اس نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں محمدی کی رات کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے. بن حسن شیبانی جنہوں نے جنہوں نے 1 ہفتے میں قرآن یاد کر لیا تھا. 1 ہفتے میں انہوں نے قرآن پاک یاد کر لیا تھا. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور یہاں کچھ بابے ایسے ہیں میں 1 مہینہ ان پہ لگاتا ہوں، ان کو دعائے قنوت نہیں یاد ہوتی. پچھلی حکومت میں کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، ایک نالائق وزیر کو کہا گیا کہ تو تلاوت کرو. اس نے قل هو اللہ احد پڑھی، وہ بھی غلط پڑھی اور وہ بھی دیکھ کے پڑھی. ان کا جی آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی ہے، وہ بھی غلط پڑھی. اس نے کہا جیسے مجھے لکھ کر دی تھی میں نے ویسے پڑھ دی. اسی سے اندازہ لگا لو ہمارا حال کیا ہوگا. ایک پنجابی شاعر نے حضرت کمال کر دیا ہے، ہمارا اندر جگانے کی کوشش کی ہے. وہ کہتا ہے اس دن بندیا ٹوٹ جائے گی سب مغروری تیری، جس دن پاک نبی فرمایا اے نئی امت میری. حضور مالک و مختار ہیں، متصرف ہیں پوری کائنات، جہاں چاہیں تصور کریں، جو چاہیں کریں. ٹھیک ہے. اور جو وہ کر دیں اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے محبوب کو کر دیا جو آپ نے کر دیا. میں دیکھتا ہوں کس کو پتہ چلتا ہے. صحیح میں نے تو قرآن میں کہا ہے جو روزہ توڑے وہ 2 مہینے کے روزے اور رکھے. میں نے تو قرآن میں کہا ہے جو روزہ جان بوجھ کے توڑ دے وہ 60 دن روزے رکھے اور 60 غریبوں کو فیطام و 60 مسکینہ. حضور آپ نے تو کرم نوازی فرما دی، روزہ بھی معاف کرا دیا، کھجوریں بھی ساتھ دے دی ہیں. اچھا جو آپ نے کر دیا ہے ٹھیک ہے. میرے استاد صاحب سرائکی میں فرمایا کرتے تھے مزے لیں جس کو سرائکی آتی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے حضور نے فرمایا تو ون بالے کو تے آپ کو پنڈ کھوا ایڈو میں جانا تے جانے میرا خدا. میرا معاملہ ہے جا بچوں کو کھجوریں کھلا. یہ میرے آقا کا تصرف ہے پوری کائنات، جب چاہیں جو چاہیں حضور کر دیں. ٹھیک ہے. سب کچھ میرے آقا جانتے ہیں. سن لیں توجہ سے سن لیں. میرا جو دامن ہے نا، گریبان ہے بلکہ دامن کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دیں. میں پھر بھی کہوں گا میرے آقا یہاں تک جانتے ہیں حرامی کون ہے اور حلالی کون ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بس باقی میں کچھ نہیں کہتا. حالانکہ یہ انتہائی خفیہ معاملہ ہے، انتہائی خفیہ معاملہ ہے. بس اسی کو پتہ ہوتا ہے، پھر اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یا پھر میرے خدا کو پتہ ہے یا روضے والے مصطفیٰ کو پتہ ہے.
یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ نبی کے بارے میں کہنا وہ کچھ نہیں جانتا، حالانکہ یہ لفظ نبی کی مخالفت ہے۔ طاقت سے بولو، لفظ نبی کا معنی ہے رب سے خبریں لینے والا، امت کو دینے والا۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، آپ کی آواز نہیں آ رہی، یا مصطفیٰ تیرے جیا کنوں آکھاں تیرے جیا، آقا تیرے جیا گودی وچ لے کے سرکار سونے مٹھل من ٹھارنو آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا۔ حلیمہ سعدیہ تو ماں ہے، وہ تو بیٹے کو چاند کہتی ہے، آج بھی ماں بیٹے کو چاند کہتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ گواہی اتنی معتبر نہیں ہے، ایک اور گواہی لے آتے ہیں۔ اقصا دے وچ سارے نبی پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا۔ یہ میرا مقصود نہیں ہے، میں صرف آپ کو ذوق میں لانے کے لیے شعر پڑھتا ہوں، مقصود قرآن و حدیث ہے الحمدللہ۔ بس آخری بات سنیں اور پھر بڑی محبت سے اور لطف و کرم سے اجازت۔ بابا جی کی بلا کے لیے تو دعائیں بلکہ یار دعا کرو اللہ انہیں قبر میں بھی سرکار کا دیدار عطا فرمائے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس اللہ والے کی بات کی جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں میں نام لے کر کس کو کیا پتہ چلتا ہے، کیا علم ہے، گرد و پیش پہ نظر رکھتا ہے، قرب و جواد پہ نظر رکھتا ہے، اندر باہر نظر رکھتا ہے۔ میں نام لے رہا ہوں سیدنا عثمان غنی ذی النورین، 35 ہجری بروز جمعہ، نماز فجر پڑھی، قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، اونگ آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اس نیند پر بیداری قربان جس میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے، اس نیند پر جاگنا قربان جہاں سرکار کا دیدار ہو جائے۔ حضور خواب میں جلوہ گر ہوئے، فرمایا عثمان ہمیں پتہ ہے تم بڑی اذیت میں ہو، اگر کہو تو مدد کریں، جا کر پوچھو علماء سے، کہو تو مدد کریں، اور اگر کہو تو تمہیں روزہ ہے؟ جی حضور مجھے روزہ ہے۔ فرمایا افطاری ہمارے ساتھ کر لو۔ نہیں مزہ نہیں آیا، افطاری ہمارے ساتھ کر لو۔ فرمایا عثمان آج جمعہ ہے نا؟ جی حضور جمعہ ہے۔ فرمایا چلو افطاری بھی ہمارے ساتھ کر لو، جمعہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ادھر جمعے بھی ہوتے ہیں، ادھر روزے بھی ہوتے ہیں، ادھر افطاریاں بھی ہوتی ہیں، اور افطار بھی ہوتا ہے، ساتھ محمد عربی کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ عثمان غنی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، پھر بڑے مزے سے قرآن پڑھتے رہے، بڑے مزے سے، بڑے مزے سے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نہیں مجھے نہیں پتا چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا چل رہا میں نے کیا کہا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب تو مجھے دعا ملنی چاہیے، جس شہید کے خون کے قطرے جہاں گرتے ہیں وہ جگہ اس کی گواہی دے گی قیامت کے دن کہ یا اللہ اس نے اپنے خون کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، کسی کے کربلا کے ذرے، کہیں احد کا میدان، کہیں بدر کا میدان۔ اب تو بولو، اور عثمان غنی کا گواہ اللہ کا قرآن۔ پتہ نہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ خون جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم۔ یہ جو خون ہم دیتے ہیں یہ انتہائی مجبوری میں ہوتا ہے کہ ایک بندے کی جان بچانی ہے، لیکن پتہ چل گیا سب کا خون ناپاک ہوتا ہے، اور شہید جب رب کے نام پر جان دیتا ہے تو اس کی جان بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کا خون بھی پاک ہو جاتا ہے۔ گرتا بھی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔
قرآن پر، قرآن کے اوراق پر۔ اللہ تو گھر والی نائلہ بی بی کہنے لگی رضی اللہ عنہ کہ عثمان اس کیفیت میں بھی قرآن یاد ہے؟ فرمایا ابھی تو حضور نے فرمایا ہے قرآن پڑھتے ہوئے جان دینا اور قیامت کے دن قرآن پڑھتے ہوئے اٹھنا۔ آپ بھی یہ میرا جملہ ذہن میں رکھ لیں، یہ سرکار دو عالم سے خیرات لا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو۔ سبحان اللہ، اور جو نماز میں مر گیا، جو تلاوت قرآن میں مر گیا، نیوے بولیں دے جو درود و سلام میں مر گیا، جو اطاعت والدین میں مر گیا، جو مصطفیٰ کریم کی غلامی میں مر گیا، دیدار مصطفیٰ میں مر گیا، ادھر بھی دیدار ادھر بھی دیدار۔ روح نہ کیوں ہو مضطرب، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتے ہیں دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتے ہیں دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ فکر آخرت کریں، فکر آخرت کریں، آخرت کی تیاری کریں، قبر کے بارے میں سوچیں۔ اس کل نے تو ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے، وہ کل بھی تو ہے نا۔ بے شک سامان 100 برس کا اصل میں ہے کل کی خبر نہیں، شعر میں تو یہی ہے، پھر ہم نے اس کو بدلا دیا ہے کہ پل کی خبر نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کل 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 اللہ کرے کل قیامت کے بارے میں بھی کوئی سوچ ہو۔ چلیں یہ جملہ سن لیں، پوچھا گیا آقا قیامت کی سخت گھڑیوں میں سب سے زیادہ قرب آپ کا کسے نصیب ہوگا؟ فرمایا جس نے دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا، جس نے دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا۔ یہ درود و سلام اہل سنت کی نشانی ہے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔